اللہ تعالیٰ نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہے، اگر ان کا ہی ذکر مبارک ہم کریں تو کئی نشستیں ہمیں صرف ان کا ذکر کرنے کے لیے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو ایسا با کمال بنایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو، آپ کی ذات میں اتنی اللہ تعالیٰ نے کمالات کو جمع کیا تھا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے سرداروں میں سے تھے، اور آپ کا ذکر مبارک ہمارے لیے باعث برکت ہے اور باعث شرف ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم جو ہے وہ شروع کریں گے حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر ہم انشاءاللہ حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے سفر کو آغاز کرتے ہوئے ہم جائیں گے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور حضرت عبد المطلب کے ہی واقعات کے درمیان میں اور آپ کی ہی زندگی اور آپ کے احوال کے اندر ہی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو یہ دادا حضرت عبد المطلب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ کے دور میں عرب کے حالات کیا تھے، اور اسلام سے پہلے عرب کی کنڈیشن کیا تھی، کیا ضرورت پیش آئی کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کو وہاں پر بھیجا، اور کس طرح کے حالات بن چکے تھے، لوگ کس طرح کے کاموں میں جو ہے وہ ملوث ہو چکے تھے۔ تو اس وجہ سے ہم انشاءاللہ بعثت سے پہلے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے، آپ کو دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے، انشاءاللہ ہم مختصراً وہ بھی ذکر کریں گے، اور پھر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا ذکر کرتے ہوئے ہم پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کی طرف باقاعدگی کے ساتھ ہم آگے اپنے سلسلے کو بڑھائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹے ہیں کلاب کے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ عزت اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ اقتدار اور بہت زیادہ شرف عطا کیا تھا، اور ان کو قصی اس لیے کہا جاتا ہے کہ کلاب کی وفات کے بعد، یعنی قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کلاب کی وفات کے بعد ان کی جو والدہ تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہے انہوں نے دوسری شادی کی، اور دوسری شادی کرنے کے بعد جو ہے وہ چلی گئیں اپنے بیٹے کو لے کر مکہ سے دور، اور وہیں پر انہوں نے جو ہے وہ کچھ عرصہ گزارا، اور قصی کا مطلب بھی ہوتا ہے بعید، یعنی دور رہنے والا، اور پھر وہ وہیں پر رہنے لگے، اور قصی جو ہے وہ وہاں پر جوان ہوئے، یعنی اپنی والدہ کے ساتھ وہ مکہ مکرمہ سے دور چلے گئے، شام کی طرف چلے گئے، اور شام میں جانے کے بعد وہ وہیں پر جوان ہوئے، اور جوان ہونے کے بعد جو ہے حلیل خزاعی اس کی بیٹی سے، یہ بنو خزاعہ کا قبیلے کا سردار تھا، اس کی بیٹی سے آپ نے شادی کی، اور حلیل جو تھا یہ کعبے کا متولی تھا، یعنی کعبے کی جو سارے انتظامات تھے وہ حلیل کے پاس تھے، جو بنو خزاعہ قبیلے کا تھا، اور آپ کی عزت و شرف کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ آپ قریش کے قبیلے کے ایک بہت اہم فرد ہے، حلیل نے اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ قصی سے کر دی، اور حلیل کے انتقال کے وقت، کہ جب اس کا انتقال کا وقت آیا تو اس نے اپنی ساری جو ذمہ داریاں تھیں، کیونکہ وہ کعبے کا متولی تھا، رکھوالا تھا، ذمہ داریاں کعبے کی اس کے پاس تھیں، اس نے ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ اس نے قصی کو دے دی اور قصی کو سپورٹ کر دی۔ قصی نے یہ کیا کہ قریش جو مکہ سے دور ہو چکے تھے، یعنی قبیلہ قریش کے کئی سارے افراد مکہ سے دور ہو کے مکہ کی گھاٹیوں کے اندر، وادیوں کے اندر جا چکے تھے، یا مکہ سے دور جا چکے تھے، تو اس نے جو ہے وہ قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے تمام کو جمع کیا، اور تمام قریش کے لوگوں کو اور قریش کے دیگر قبائل جو تھے ان کو واپس بلایا، اور ان کو مکہ کے اندر دوبارہ جو ہے وہ آباد کیا اور ان کو جمع کیا، اس لیے ان کو مجتمع بھی کہا جاتا ہے، یعنی جمع کرنے والا۔ اب جب قصی کے پاس کعبۃ اللہ شریف کی رکھوالی آئی، اور قصی نے جب تمام معاملات کو سنبھالا، تو اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے بڑے حکمت والے اور بڑے حکیمانہ فیصلے کیے، اور کچھ بہت اہم فیصلے انہوں نے ایسے کیے کہ جس کی وجہ سے جو ہے آگے جا کر بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ مکہ کے اندر قریش کی اہمیت بھی بڑھ گئی، قریش کی امپورٹنس بھی بڑھ گئی، اور قریش کا ہولڈ بھی مکہ کے اندر جو ہے وہ بڑھ گیا۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایک کر کے قصی نے کیا کام کیے، کیونکہ سب سے پہلے ان کے پاس آئی کعبۃ اللہ شریف کی کا کمانڈ، اور کعبۃ اللہ شریف کا کمانڈ سے مراد یعنی کعبۃ اللہ شریف کے انتظامات کی ذمہ داری ان کے پاس آئی، کعبۃ اللہ شریف کا ہولڈ ان کے پاس آیا، اور یہ پہلے شخص تھے
کعب بن لوئی کی اولاد میں سے، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں کعب، ان کی اولاد میں سے پہلے شخص ہے جن کو حکومت ملی باقاعدگی کے ساتھ، اور ایسی حکومت کے ساری قوم آپ کی اطاعت کرتی تھی، ساری قوم آپ کی جو ہے وہ فرما بردار تھی، ساری قوم آپ کی بات کو مانا کرتی تھی، ساری قوم جو ہے وہ آپ کی اہمیت کو، آپ کی امپورٹنس کو سمجھتی تھی اور آپ کو اپنا سردار بھی تسلیم کرتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب ان کے پاس کعبۃ اللہ شریف کی ذمہ داری آئی، واقعات بہت طویل ہیں لیکن مختصراً کیونکہ وقت نہیں، تو ان کے پاس جب کعبۃ اللہ شریف کی ذمہ داری آئی تو انہوں نے کچھ نئے فیصلے کیے، کچھ اہم فیصلے کیے، اور انہوں نے کچھ ذمہ داریاں بنائیں اور ان ذمہ داریوں کو پھر تقسیم کیا۔ انہوں نے کیا کیا، کچھ عہدے بنائے، کچھ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کو ڈیفائن کیا، اور کچھ مناصب انہوں نے تیار کیے، اور ان مناصب کو پھر انہوں نے بعد میں بانٹا۔ ایک منصب انہوں نے جو تیار کیا وہ حجابہ ہے۔ حجابہ یہ منصب تھا کہ کعبۃ اللہ شریف کی چابیاں یہ اس کے پاس ہوں گی جو اس منصب پر فائز ہوگا، منصب حجابہ پر۔ وہ ہوگا کہ جس کے پاس کعبۃ اللہ شریف کی چابیاں ہوں گی، کعبۃ اللہ شریف کی رکھوالی، کعبۃ اللہ شریف میں اگر کوئی زیورات، تحائف وغیرہ، یا کعبۃ اللہ شریف کے اندر کچھ قیمتی چیزیں موجود ہیں تو وہ اس کا رسپانسبل ہوگا۔ کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کو کھولنا بند کرنا یہ اس کا کام ہوگا۔ کعبۃ اللہ شریف میں کون انٹر ہوگا، کون باہر جائے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہوگی۔ اور ایک منصب انہوں نے بنایا قصی نے، وہ منصب ہے رفادہ کا۔ رفادہ کا منصب یہ تھا کہ مہمان جو ہر سال حج کے لیے آئیں گے، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے اور کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد چکر لگانے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، حج کے لیے جو مہمان آئیں گے، ان کی ذمہ داری انہوں نے متعین کی کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا، ان کے رہنے کا انتظام کون کرے گا، ان کی مہمان نوازی کا انتظام کون کرے گا۔ اور ایک منصب انہوں نے رفادہ کے نام سے بنایا کہ جو بھی اس منصب پر ہوگا، یا جسے یہ ڈیوٹی دی جائے گی، یا جسے یہ رسپانسبلٹی دی جائے گی، ذمہ داری دی جائے گی، وہ جو ہے کعبۃ اللہ شریف کی آنے والے، کعبۃ اللہ شریف کے پاس آنے والے، مکہ میں آنے والے حج کے مہمانوں کا خیال کرے گا، حج کے مہمانوں کی ذمہ داری کو اٹھائے گا، وہ حج کے مہمانوں کی کھانے پینے کا انتظام کرے گا، ان کے رہنے کا انتظام کرے گا۔ تو سارے پھر فنڈنگ بھی وہی کرے گا، یعنی فنڈ جمع کرنا، اس کے لیے ذمہ داری اٹھانا، اس کے لیے اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں اس نے کرنی ہوں گی جو اس منصب پر، یعنی منصب رفادہ پر جو ہے وہ موجود ہوگا۔ اور یہ سلسلہ سالہ سال تک چلتا رہا، یعنی کئی سالوں تک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی، آپ کے بعد کے دور میں بھی، یعنی بنو عباس کی خلافت تک جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا کہ باقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی تھی، یا باقاعدہ کچھ افراد کو ذمہ داری دی جاتی تھی کہ جو ہر سال حج کی آنے والے مہمانوں کی ضیافت کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہنے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح تیسرا منصب جو بنایا انہوں نے وہ تھا سقایا۔ کعبۃ اللہ شریف میں جو لوگ آئیں گے، جو مکہ المکرمہ میں جو مہمان آئیں گے حج کے لیے، ان کو پانی پلانے کا منصب، کہ حج کے ایام میں پانی پلانے کی ذمہ داری، اور یہ بڑا اہم منصب تھا کہ ان تمام لوگوں سے ملاقات کرنا، ان تمام لوگوں تک پانی پہنچانا، ان کو پانی پلانا، یہ سقایا کا منصب بھی انہوں نے بنایا، اور یہ تھا حجاج یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے کا منصب۔ اسی طرح انہوں نے ایک بڑا اہم کام وہ کیا کہ انہوں نے ندوہ بنایا۔ ندوہ کسے کہتے ہیں، آسان انداز میں سمجھیں، ندوہ کہتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کو، کاؤنسل ہال کو، ایک ایسی جگہ کو جہاں لوگ جمع ہوں اور وہاں فیصلے کیے جائیں، وہاں پر ڈسکشن کی جائے، وہاں پر جو ہے اہم امور پر مشورہ کیا جائے، اسے کہتے ہیں ندوہ۔ اور اس ندوے کی بنیاد رکھنے والے جو ہے وہ قصی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں۔ تو انہوں نے ندوہ بنایا جسے دار الندوہ کہتے ہیں، یعنی کاؤنسل ہال یا پارلیمنٹ ہاؤس اس دور کے اعتبار سے، اور آسان انداز میں اگر میں سمجھاؤں تو مجلس شورا بھی کہہ سکتے ہیں اسے۔ اور باقاعدہ جو پارلیمنٹ کے اندر یا ندوہ کے اندر جو ممبرز ہوں گے، کون کون ندوہ میں شامل ہو سکے گا، کون مشورہ دینے کا اہل ہوگا، کون یہاں پر آ کر ہمیں اپنے اہم امور کے اندر ہماری جو ہے وہ ہم سے تبادلہ خیال کرے گا، یہ تمام چیزوں کے لیے بھی انہوں نے پورے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے کہ اس کی عمر کیا ہوگی۔ یہاں یعنی ایک بنیادی شرط یہ رکھی تھی کہ 40 سال سے کم عمر کا کوئی شخص نہیں ہوگا، یعنی ندوہ میں پارلیمنٹ میں جتنے ممبرز ہوں گے ان سب کی عمر 40 سال سے زیادہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو 40 سال سے بڑی عمر کا ہے وہ ایکسپیرینسڈ ہوگا، اس کا مشورہ جو ہے وہ حکمت اور دانائی سے بھرا ہوا مشورہ ہوگا، اس سے دنیا یعنی آسان انداز میں اگر میں سمجھاؤں تو اس سے دنیا زیادہ دیکھی بھی ہوگی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بڑے بوڑھے اور ہمارے بزرگ جو ہوتے ہیں ہم ان کے پاس مشورے کے لیے جاتے ہیں،
ہمارے باپ داداؤں کے پاس ہم مشورے کے لیے جاتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں نظر آ رہا ہوتا، تو ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ انہوں نے زیادہ وقت دنیا میں گزارا ہے، انہوں نے زیادہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، دنیا زیادہ دیکھی ہے، ان کی نظر سے بہت سارے معاملات گزر چکے ہیں، تو یہ جو ہے جو ہمیں مشورہ دیں گے وہ مشورہ حکمت والا ہوگا، وہ مشورہ دانائی والا ہوگا، وہ مشورہ ایسا ہوگا کہ جس پر ہم عمل کر سکیں گے۔ تو اسی لیے شادی بیاہ کے معاملات ہوں یا وراثت کے معاملات ہوں یا دیگر کبھی کوئی نزاع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے خاندانوں کے اندر، تو بڑوں بزرگوں کو بٹھایا جاتا ہے، بڑے بوڑھوں کو بٹھایا جاتا ہے اور ان سے مشورہ کیا جاتا ہے کہ آپ بتائیں اس معاملے میں ہم کیا کریں۔ تو یہ دار الندوہ کے لیے بھی یہ کنڈیشن رکھی گئی تھی کہ 40 سال سے کم عمر کا شخص پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہوگا، شورا کا حصہ نہیں ہوگا، 40 سال سے عمر جس کی تجاوز کر جائے گی، زیادہ ہوگی، وہ اس کا حصہ ہوگا، اور یہ اس کی بنیادی شرط تھی۔ اسی طرح پھر اس کاؤنسل ہال کے اندر شادی بیاہ کی تقریبات بھی یہیں ہوتی تھی۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ جنگ ہو گئی، مشورہ کرنا ہے تو وہ بھی کاؤنسل ہال کے اندر دار الندوہ میں ہی ہوتا تھا۔ ختنہ وغیرہ بچے کی رسم جو ہوتی تھی وہ بھی یہیں پر ہوتی تھی۔ اسی طرح اگر کوئی بچی بالغ ہو جاتی تو اس بالغ ہونے کے بعد اس بچی کو دار الندوہ لایا جاتا اور وہاں کے بڑے بزرگ جو ہوتے وہ اس بچی کو چادر اڑاتے، اسے پردے وغیرہ کے حوالے سے تلقین کرتے، اسے آگے زندگی گزر بسر کرنے کا طور طریقہ اور رواج اور اس کی تربیت کی جاتی، اور یہ سارے کام جو ہے وہ دار الندوہ میں ہوا کرتے تھے۔ بعد میں ہمارے یہاں پر جب اسلام آیا تو اس دار الندوہ کو ریپلیس کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد سے۔ جب آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی جب تعمیر کی گئی مدینہ منورہ کے اندر، تو مسجد نبوی کی تعمیر کرنے میں بنیادی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ ایک ایسی جگہ تو ہے کہ جہاں لوگ 5 وقت آئیں گے اور نماز ادا کریں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر مدرسہ لگانا ہے تو مسجد میں لگ رہا ہے، وہ مسجد نبی میں اس کے ساتھ ہی حصہ تھا مدرسے کا۔ اگر مشورہ کرنا ہے تو صحابہ مسجد نبی میں جمع ہوا کرتے تھے۔ یعنی مسجد نبوی جو ہے وہ ایک کاؤنسل ہال کا اور ایک کمیونٹی سینٹر کا کردار بھی ادا کرتی تھی کہ اگر شادی بیاہ ہے تو مسجد میں آنا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنی ہے تو مسجد میں آنا ہے، جنگ چھڑ گئی اور فیصلہ کرنا ہے تو مسجد میں آنا ہے۔ اب اگر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مدینے میں رہ کر جنگ کی جائے، مدینے میں سے باہر نکل کے جنگ کی جائے، مسجد نبی میں آنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کاؤنسل ہال دار الندوہ کو ریپلیس کیا بعد میں، یعنی وہ کردار مسجد نبوی نے ادا کیا اور مساجد نے ادا کیا، اور مسجد کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ مسجد عبادت کا گھر تو ہے کہ وہاں پر عبادت کی جائے اور اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے اور 5 وقت با جماعت لوگ جمع ہو کر نماز ادا کریں، لیکن وہیں پر مسجد کا کام جو ہے وہ کمیونٹی سینٹر کا بھی ہے کہ مسجد وہ پلر ہوتا ہے، وہ برج ہوتا ہے کہ جو پوری کمیونٹی کو جوڑتا ہے، اور کمیونٹی کو جوڑ کر رکھنے میں مسجد کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء ابھی بھی یہ مشورہ دیتے ہیں، اور حکمت اسی میں ہے کہ شادی بیاہ میں خاص طور پہ جو نکاح کی جو سب سے اہم ترین تقریب ہے، اس کو مسجد سے دور نہ کیا جائے، نکاح کی تقریب کو مسجد میں ہی رکھا جائے۔ ہمارے یہاں پر اب آج کے دور میں نکاح کی تقاریب بھی جو ہے وہ ہال کی طرف شفٹ کر دی گئی ہیں، تو ہمارے علماء کہتے ہیں ویسے ہی لوگ مسجد سے اتنا دور ہیں کہ نماز میں بھی جو ہے وہ مشکل آتے ہیں، اگر آپ نکاح وغیرہ کے معاملات کو بھی مسجد سے دور کر دیں تو لوگوں کا ربط اللہ کے گھر سے ٹوٹ جائے گا، لوگوں کا ربط اللہ کے گھر سے کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے نکاح کے معاملات ہوں یا یہ تمام معاملات ہوں یہ مسجد میں ہی کیے جائے۔ ایک تو یہ کہ لوگ جڑیں گے، مسجد سے کنیکٹ ہوں گے، آپس میں دینی بھائیوں سے اپنے کنیکٹ ہوں گے، ایک جگہ پر جمع ہوں گے، وہیں پر اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت برکتوں کے سائے میں جو ہے وہ نکاح کی تقریب کی جائے، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہی مقصد تھا مسجد کی تعمیر کا بھی۔ یعنی ایک بنیادی مقصد یہ بھی تھا کہ مسجد جو ہے وہ کمیونٹی سینٹر ہے، کہ اگر فیصلہ کرنا ہے تو مسجد میں آئے، کوئی معاملہ ہوا تو مسجد میں آئے، کوئی شادی بیاہ کے معاملات ہیں تو مسجد میں آئے، کوئی پریشانی اور غم ہے تو مسجد میں آئے، کہ اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے تو آئے امام صاحب سے ملاقات کریں، ان سے رابطہ کریں، ان سے مشورہ لیں، جو عالم ہے، صاحب علم ہے، جو صاحب تقوی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا کہ جو فیصلے کر سکتے ہیں، ان کے پاس آئیں اور وہاں آ کر مشورہ کریں۔ کوئی شرعی مسئلہ، کوئی شرعی رہنمائی چاہیے تو مسجد کی طرف لوگ آئیں۔ ہمارے یہاں پر اب شرعی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے تو لوگ فیس بک کی طرف، گوگل کی طرف جاتے ہیں، انٹرنیٹ کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے یہ نہیں دیکھتے کہ مسئلہ کون بیان کر رہا ہے، کیا مسئلہ بیان کر رہا ہے، بلکہ لوگ اس طرف جاتے ہیں۔ بلکہ شرعی رہنمائی چاہیے تو علماء کے پاس آئے، اور علماء کا مساجد میں آپ کو ملیں گے، علماء آپ کو مدارس میں ملیں گے۔ ہمیں ان ہماری جو بنیاد ہے اور ہمارے پلرز ہیں، مساجد ہمارے پلر ہے، ہماری بنیاد ہے، مدرسہ ہماری پلر ہے، ہماری بنیاد ہے، ان کو مضبوط کرنے کی آج کے دور میں خاص طور پہ بہت زیادہ ضرورت ہے، کہ جب عالم کفر بہت زیادہ ان چیزوں کو توڑنے کے اندر اپنی ساری
سارا زور لگا رہا ہے، تو اس وقت جو ہے ہمیں ان مساجد کو اور ہمارے مدارس کو جو ہمارے اسلام کے پلرز ہیں اور بیک بون ہیں، ان کو بنیادی طور پر مضبوط کرنے کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ندوہ جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس، اس کو جو ہے وہ تعمیر کرانے میں اور اس کی بنیاد رکھنے میں قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا عہد تھا۔ اور پھر آپ نے ایک اور منصب بنایا جسے لوا کہتے ہیں، اللوا، یہ ہے منصب تھا، یہ وزارت دفاع، کہ اگر کوئی خطرہ آ جائے، اگر کوئی حملہ ہو گیا تو دفاع کیسے کیا جائے گا، ڈیفنس سسٹم کیا ہوگا، کس طرح میدان میں نکل کر جو ہے وہ اس مسئلے سے نمٹا جائے گا، یہ تمام چیزوں کے لیے بھی آپ نے ایک منصب بنایا۔ اور پھر بعد میں اس منصب کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا تھا قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، ان کی اولادوں میں جو ہے یہ اس منصب کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا۔ تو یہ مناصب جو ہے بنانے والے قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی فہم اور کتنی عقل اور کتنی دانائی دی تھی، اور کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہن دیا تھا کہ انہوں نے اپنے وقت کے اندر جب حکومت سنبھالی اور کعبۃ اللہ شریف کی ذمہ داری جب ان کے کنٹرول میں آئی، تو انہوں نے ذمہ داری ساری ایسا نہیں کیا کہ ایک ہی طرف رکھی، بلکہ اس کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بنا دیے، اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بنانے کے بعد جو ہے الگ الگ اس لوگوں میں ان ڈپارٹمنٹس کو تقسیم کر دیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ کام ایک کے پاس ہو، ایک شخص کے پاس ایک منصب ہو، ایک قبیلے کے پاس ایک منصب ہو، اور وہ اس منصب کو بخوبی سر انجام دے اور ان کا مائنڈ ڈسٹریکٹ نہیں ہو، کسی اور طرف ان کی توجہ نہ بٹے، بس ایک کام جو ان کو دیا ہے اس پر وہ مضبوطی کے ساتھ کاربند رہیں۔ تو یہ کام قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اچھا، اب حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عبد الدار، ایک کا نام تھا عبد مناف، ایک کا نام تھا عبد العزا، اور ایک کا نام تھا عبد، اور آپ کی 2 بیٹیاں تھیں تخمر اور برہ، یعنی 4 بیٹے عبد الدار، عبد مناف، عبد العزا اور عبد، اور 2 بیٹیاں تخمر اور برہ۔ عبد الدار جو ہے وہ آپ کے سب سے بڑے بیٹے تھے، لیکن عزت و شرافت میں جس کا ہم پلہ کوئی نہیں تھا وہ عبد مناف تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد مناف۔ اور عبد مناف کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد رابع یعنی 4تھے دادا تھے، اور ان کا اصلی نام جو ہے وہ مغیرہ تھا، مغیرہ۔ اور ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ ان کی پیشانی اس طرح چمکتی تھی کہ ان کو قمر البطحا، ان کو ٹائٹل جو دیا گیا تھا وہ قمر البطحا کا تھا، کہ وادی مکہ کا چاند انہیں کہا جاتا تھا۔ وادی مکہ کا چاند جو ہے وہ انہیں کہا جاتا تھا، عبد مناف کو۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کی پیشانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے اس طرح چمکتی تھی کہ ان کے جو ہے وہ ان کو ٹائٹل باقاعدہ دیا گیا تھا کہ وادی مکہ کا چاند ہے یہ۔ اور پھر کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب قصی بہت بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے عبد الدار سے کہا کہ میں نے جو ذمہ داریاں بنائی ہیں اور جو مناصب میرے پاس ہیں، میں وہ تیرے اور تیرے بھائیوں میں برابر تقسیم کرتا ہوں۔ جو مناصب یعنی جو انہوں نے ٹائٹلز بنائے تھے نا، ساری ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز بنائی تھی جو میں نے ذکر کیا، پانی پلانے کی رسپانسبلٹی اور مہمان نوازی کی رسپانسبلٹی، اور جو ہے وہ وزارت دفاع، اور یہ ساری رسپانسبلٹیز جو انہوں نے بنائی تھی، اور کعبۃ اللہ شریف کی چابیوں کے حوالے سے جو بنائی تھی، تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا عبد الدار سے کہ میں تجھے اور تیرے بھائیوں کے حوالے یہ ساری رسپانسبلٹیز کرتا ہوں۔ اس وقت چونکہ قصی ایک بڑی ہیبت والی شخصیت تھی اور آپ کا بڑا روب اور دبدبہ تھا، تو کسی نے جو ہے وہ اس پر اعتراض نہیں کیا، اور عبد الدار یعنی قصی کے انتقال کے بعد عبد الدار کا بھی انتقال ہوا، اور عبد مناف کا بھی جب انتقال ہوا تو عبد مناف کے جو بیٹے تھے ہاشم، عبد شمس، مطلب اور نوفل، انہوں نے جو ہے وہ چاہا کہ ہم یہ ذمہ داریاں اور یہ رسپانسبلٹیز ہمارے پاس آ جائیں، اور عبد الدار کی اولاد نے کہا کہ نہیں، یہ رسپانسبلٹیز ہمارے پاس ہو۔ یعنی اب جب اگر آپ دیکھیں تو عبد مناف اور عبد الدار یہ 2 بڑے جو تھے، عبد الدار سب سے بڑے والے اور عبد مناف ان کے بعد والے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں، تو ان دونوں کے بارے میں یہ ہمیں ملا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے انتقال کے بعد ان کی اولادوں میں آپس میں اختلاف اس بات پر ہوا کہ اب یہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ کس کو ملے گی، اور یہ رسپانسبلٹی کس کی طرف جائے گی، اور کہاں
کس کو یہ ذمہ داری ملے گی، تو ہر اس نے چاہا کہ یہ ذمہ داری ہمارے خاندان میں آ جائے. اور آپ اگر دیکھیں تو قصی نے اس طرح تقسیم کیا تھا ان ذمہ داریوں کو کہ سقایا یعنی پانی پلانے کی ذمہ داری اور ندوہ کاؤنسل کی ذمہ داری جو ہے یہ عبد مناف کے پاس تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد مناف کے پاس تھی. اور حجابہ کی ذمہ داری یعنی کعبۃ اللہ شریف کی چابیوں کی جو ذمہ داری تھی، اور وزارت دفاع کی جو ذمہ داری تھی، دفاع کی جو ذمہ داری تھی، یہ عبد الدار کے پاس تھی. اور جو ہے وہ حاجیوں کی میزبانی کی جو ذمہ داری تھی وہ عبد العزیٰ کے پاس تھی. اور اس طرح جو ہے وہ ذمہ داریاں ان کے الگ الگ بیٹوں میں تقسیم ہوئی تھی. میجر رسپانسبلٹی جو تھی وہ دو بیٹے عبد الدار اور عبد مناف کے پاس گئی تھی. ٹھیک ہے، مشکل تو نہیں، میں آرام آرام سے اسی لیے بڑھ رہا ہوں آگے تاکہ جو بنیادی باتیں ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ جائیں. اور یہ اسی طریقے سے جو ہے سلسلہ چلا آ رہا تھا. لیکن عبد مناف کے وقت یہ ہوا کہ عبد مناف کے بارے میں یہ آتا ہے ہمیں کہ جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ قمر البطحہ ان کا ٹائٹل تھا، اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے یہ ذمہ داریوں کو بخوبی سر انجام دیا. اور دوسری طرف عبد الدار کی اولاد میں سے بھی جو ہے یہ ذمہ داریاں بخوبی جو ہے وہ چلتی رہیں، یعنی عبد الدار کے ان کے بھائی جو تھے وہ بھی ذمہ داریاں چلاتے رہے. لیکن یہ ہوا کہ جب عبد مناف کی اولاد ہوئی اور عبد الدار کی اولاد ہوئی تو عبد مناف کے 4 بیٹے تھے. ہاشم یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں، اور مطلب اور عبد شمس اور نوفل. تو اب ان کے بھائی عبد الدار یعنی ان کے چچا زاد عبد الدار میں یہ اختلاف ہو گیا کہ اب یہ ساری ذمہ داریاں جو ہے کسی ایک کے پاس آ جائیں. یعنی جو ڈسٹریبیوشن ہے نا کہ آدھی ذمہ داریاں ادھر ہیں، آدھی ذمہ داریاں ادھر ہیں، آدھی ذمہ داریاں ادھر ہیں، تو یہ ہوا کہ نہیں، ڈسٹریبیوشن نہ ہو بلکہ ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ ایک کے پاس آ جائیں اور ایک ہی قبیلے کے پاس آ جائیں. اور اس میں اب یہ معاملہ ہوا کہ اختلاف اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اب ان لوگوں نے اپنی اپنی پارٹیاں جمع کرنا شروع کر دی، سمجھانے کے لیے اپنے اپنے ساتھ قبائل جمع کرنا شروع کر دیے، اور یہ کہا کہ ابھی اس پہ جو ہے وہ جنگ ہوگی. اور یہ بڑا قریب تھا کہ اس میں جنگ ہو. میں تھوڑا سا اگر اس میں اور تفصیل کی طرف جاؤں تو یہ ہوا کہ عبد مناف اور ان کے جو یعنی عبد مناف کی جو اولادیں تھیں، ہاشم اور نوفل اور جو ہے وہ مطلب اور عبد شمس، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ساتھ قبائل کو جمع کرنا شروع کیا، اور عرب کے دیگر قبائل کو، قریش کے دیگر قبائل کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل کرنا شروع کیا. اور انہوں نے کیا کیا، ایک پیالے کے اندر مشک اور خوشبو ڈالی، اور خوشبو ڈالنے کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ اس پیالے میں ڈالا اور کہا کہ جو جو ہمارے ساتھ ہے نا وہ اس پیالے میں اپنے ہاتھ کو ڈالے. تو جتنے قبائل ان کے ساتھ ہیں انہوں نے اپنے اپنے ہاتھ کو اس مشک کے اندر ڈالا اور اپنے ہاتھ کو خوشبو والا کر دیا. اور یہ سپورٹ شو کرنے کے لیے تھا، یعنی ایک سمبولک معاملہ ہے، یعنی سپورٹ شو کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے اندر. تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو اس مشک والے پیالے میں ڈالا اور یہ اظہار یکجہتی دی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس جنگ کے اندر جو آپ کے عبد الدار کے اولاد سے ہو رہی ہے، اس جنگ میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ان کو کہا گیا مطیبین، پاکی والے، خوشبو والے، طہارت والے. اور جو ہے جو دوسری طرف تھے عبد الدار کی جو اولادیں تھیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک پیالہ خون سے بھرا، اور خون سے بھرنے کے بعد اپنی 5 انگلیاں اس خون میں ڈالی اور ایک انگلی کو چاٹا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ قبائل یا وہ عرب کے لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں، وہ عرب کے لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں وہ اس خون کے پیالے میں جو ہے وہ اپنا ہاتھ ڈالیں اور اپنی انگلی کو چاٹیں. تو ان کے ساتھ جتنے قبائل تھے انہوں نے یہی کیا کہ جو ان کی سپورٹ میں تھے، جو ان سے محبت رکھتے تھے، عقیدت رکھتے تھے، انہوں نے یہی کیا کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اس خون کے پیالے میں ڈالا اور ایک ایک کر کے اپنی انگلی کو چاٹا. تو ان کو کہا گیا لاقۃ الدم، خون کو چاٹنے والے. ایک طرف مطیبین اور ایک طرف لاقۃ الدم. مطیبین یعنی پاکی والے، طہارت والے، خوشبو والے، لاقۃ الدم خون کو چاٹنے والے. اب یہ ہوا کہ بالکل تیاری قریب تھی کہ ابھی جنگ ہوگی دونوں خاندانوں کے اندر. اور ہیں اگر آپ دیکھا جائے تو دونوں قصی کے بیٹے 2 بیٹے ہیں، ایک یعنی 4 میں سے 2 بیٹوں کی بات ہوئی، ایک عبد مناف ایک عبد الدار ہے. تو ہیں تو ان کے باپ دادا ایک ہی، اور ہیں آپس میں چچا زاد، کزنز ہیں آپس کے اندر. تو اب یہ بالکل نوبت آ گئی تھی کہ عرب کے اندر بڑی خطرناک مکہ کے اندر لڑائی ہو اور جب آپس میں جو ہے وہ اس میں جنگ ہو. تو انہوں نے ایک ثالث مقرر کیا اور یہ کہا کہ اس پر صلح کر لیتے ہیں کہ نہیں، ہم جنگ نہیں کرتے آپس میں، چاچا زاد ہیں، ہم آپس میں جنگ نہیں کرتے، ہم رسپانسبلٹیز کو فردر ڈیفائن کر دیتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو فردر ڈیفائن کر کے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. اور اس بات پر صلح ہو گئی کہ سقایت، رفادیت اور قیادت، قیادت یعنی حکمرانی اور سقایت پانی پلانے کی ذمہ داری یہ عبد مناف کو ملے گی، اور حجابت
اور لوا، حجابت یعنی کعبۃ اللہ شریف کی چابیاں کھولنا بند کرنا، کعبۃ اللہ شریف کی جو چابیاں وغیرہ کی ذمہ داری ہے وہ، اور وزارت دفاع وہ، یہ جو ہے عبد الدار کے پاس جائے گا، اور ندوہ بھی جو ہے وہ عبد الدار کے پاس جائے گا۔ اور پھر جو ان میں سے آگے سلسلہ کیسے بڑھے گا کہ جو ان میں سے آگے ان کی جو سب سے بڑی اولاد ہوگی وہ رسپانسبلٹی اس میں چلتی جائے گی، یعنی اگر آگے اور بیٹے ہیں تو جو سب سے بڑی والی اولاد ہوگی اس میں جائے گی، یا باہمی مشاورت سے جس کو رسپانسبلٹی دے دی جائے، یا کوئی اگر اپنی رسپانسبلٹی اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو کر کسی اور کو دے دی جائے تو یہ اس کو مل جائے گی۔ اب آپ دیکھیں یہاں تک معاملہ یہاں ہوا۔ اب عبد مناف کے بیٹے ہاشم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت ہاشم، ہاشم کے بعد یہ رسپانسبلٹی سنبھالی ہے ہاشم کے بھائی مطلب نے، کیونکہ ہاشم کا انتقال ہو جاتا ہے جلدی عمر میں، تو ہاشم کے بعد جو ہے وہ ان کی یہ جو سقایت کی پانی پلانے والی ذمہ داری اور رفادیت کی جو ذمہ داری ہے یہ جاتی ہے ہاشم کے بیٹے، ہاشم کے بھائی مطلب کے پاس، اور مطلب سے یہ ذمہ داری جاتی ہے حضرت عبد المطلب کے پاس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا، اور حضرت عبد المطلب کے بعد یہ ذمہ داری جاتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کے پاس، اور ابو طالب سے یہ رسپانسبلٹی جاتی ہے ان کے بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے چچا حضرت عباس کے پاس۔ آپ دیکھیں تقسیم کس طریقے سے یہ رسپانسبلٹیز بٹ رہی ہیں آگے، یعنی اس طرح آگے آگے چلیے، اور جو ہے وہ اس طریقے سے پھر یہ صلح بندی ہوئی اور جنگ جو ہے وہ ختم ہوئی کہ ڈیسائیڈ یہ کر لیا گیا کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، رسپانسبلٹیز کو بانٹ لیں گے۔ اگر عبد الدار کی اولاد میں بات کروں میں تو عبد الدار کی اولاد میں حجابت کی جو ذمہ داری تھی کہ جس کا میں نے ذکر کیا پیچھے کہ کعبۃ اللہ شریف کی جو ہے وہ دروازے کو کھولنا بند کرنا، یہ ذمہ داری جو ہے وہ عبد الدار کی اولاد میں سے بنو شیبہ کے پاس گئی، بنو شیبہ کے پاس سے جو ہے وہ عثمان بن طلحہ کے پاس گئی، اور عثمان بن طلحہ سے وہ ذمہ داری آگے بڑھی۔ عثمان بن طلحہ وہ تھے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کعبۃ اللہ شریف کو بند کرنے کی ذمہ داری اور کھولنے کی ذمہ داری وہ عثمان بن طلحہ کی تھی، اور ہم آگے پڑھیں گے لیکن ان کا واقعہ چونکہ ان کا ذکر آیا تو میں ضمناً عرض کر دوں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ اسلام شروع کیا اور مکہ میں آپ نے دین اسلام کو پھیلانا شروع کیا تو ہمیں یہ کتابوں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا کہ میں کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہوں، تو عثمان بن طلحہ اور یہ عبد الدار کی اولاد میں سے ہیں کیونکہ یہ ذمہ داری ان کے پاس آئی تھی، کعبۃ اللہ شریف کی چابیاں ان کے پاس ہوتی تھی، کھولنا بند کرنا، کون جائے گا کون نہیں جائے گا یہ رسپانسبلٹی ان کے پاس ہوتی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے عثمان بن طلحہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہونا ہے، تو عثمان بن طلحہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو وہ بڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بڑے روکھے انداز میں منع کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا یہ عمل اور رویہ ناگوار گزرا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن طلحہ سے یہ بات کہی کہ اے عثمان، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب میرا رب مجھے یہ چابیاں عطا کرے گا، میرا رب مجھے یہ کنجیاں اور یہ چابیاں مجھے عطا کرے گا، اور میں جسے چاہوں گا اس کو دوں گا۔ اب کئی سال گزر گئے اور فتح مکہ کا وقت آیا، جب مکہ فتح ہوا۔ یہ بڑے تفصیلی واقعات ہیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ، ایک ایک واقعہ اتنا اہم اور اتنا عظیم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا، یعنی آپ اس واقعے سے دیکھیں کئی سال گزر گئے، مکہ پر مسلمان انہوں نے فتح حاصل کر لی اور پورا مکہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ شریف کے پاس جب گئے تو چابیاں عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، اور عثمان بن طلحہ نے ڈرتے ڈرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چابیاں عطا کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چابیاں اپنے ہاتھ میں لی اور کہا کہ اے عثمان، یہ بتاؤ کہ کیا میرا رب سچا نہیں تھا؟ تمہیں میری بات یاد ہے؟ تو کہا آپ کا رب بالکل سچا تھا، کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ چابیاں آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، اور آج آپ کے رب نے آپ کو یہ چابیاں عطا کر دی ہیں۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس، کیونکہ میں نے ابھی ذکر کیا نا کہ عبد مناف کی اولاد میں سے حضرت عبد مناف کی اولاد میں سے حضرت ہاشم کے بعد وہ جو پانی پلانے کی جو ذمہ داری تھی وہ آئی ان کے بھائی مطلب کے پاس، مطلب سے ذمہ داری آئی عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان کے بعد یہ ذمہ داری آئی ابو طالب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے ان کے پاس، اور ان کے بعد یہ رسپانسبلٹی آئی حضرت عباس کے پاس جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے چچا تھے۔ اس وقت حضرت عباس موجود تھے، تو حضرت عباس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عثمان بن طلحہ جو عبد الدار کی اولاد میں سے ہیں، یعنی میں ربط بار بار ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ ایک ربط آپ کے ذہن میں بیٹھا رہے اور قائم ہے، آپ کو یاد ہو جائے کہ عبد مناف کے بھائی عبد الدار، وہ یہاں سے یہ رسپانسبلٹی کعبۃ اللہ شریف ان کو ملی، اور عبد مناف سے یہ سلسلہ چلا آیا، تو عبد الدار سے عثمان بن طلحہ تھے، اور عبد مناف سے جو رسپانسبلٹی چلی تھی اس کی
ذمہ داری جو تھی وہ حضرت عباس کے پاس تھی. تو انہوں نے آ کر حضرت حضور علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عثمان بن طلحہ نے آپ کو پہلے چابیاں نہیں دی تھی اور کعبۃ اللہ شریف میں داخل نہیں ہونے دیا تھا. آج جو ہے ہم قابض ہیں، یعنی آج ہم فتح یاب ہیں، آج مکہ ہمارے کنٹرول میں ہے، آج کعبۃ اللہ شریف کی ذمہ داری ہمارے پاس ہے، تو میرے پاس تو پانی پلانے کی ذمہ داری بھی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس پانی پلانے کی ذمہ داری ہے، سقایا کی ذمہ داری، یہ وہ منصب جو قصی نے بنایا تھا، ایک منصب میرے پاس ہے. تو میں تو آپ کے بڑے قریب ہوں اور اسلام بھی پہلے قبول کر چکے ہیں حضرت عباس، تو آپ ایک کام کریں، یہ چابیاں بھی ہمارے حوالے کر دیں. یعنی وہ جو منصب جو تھا، جو عبد الدار کی اولاد میں تھا، وہ اب آ جائے عبد مناف کی اولاد میں. تو آپ یہ چابیاں ہمارے حوالے کر دیں یا تو مجھے دے دیں. اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ حضرت علی کا ذکر کیا کہ آپ حضرت علی کے حوالے کر دیں اور آج سے یہ سلسلہ پھر ہمارے پاس آ جائے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے دیکھ کر کہا کہ اے میرے چچا، آج نا انصافی کا دن نہیں ہے، آج کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کی جائے گی، آج کسی سے کسی کا منصب نہیں چھینا جائے گا. اور حضرت عثمان بن طلحہ اسلام قبول کر چکے ہیں، تو کسی سے کسی کا منصب نہیں چھینا جائے گا. آپ نے وہ چابیاں دوبارہ حضرت عثمان بن طلحہ کو ہی دی اور کہا یہ منصب تمہارے خاندان میں چلا آ رہا ہے، یہ تم ہی یہ چابیاں رکھو اور قیامت تک، اور یہ چابیاں تمہارے پاس ہی رہیں گی، تمہاری اولاد میں ہی رہے گی، تمہارے خاندان میں ہی رہے گی. جو یہ چابیاں تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا، جو یہ چابیاں تم سے چھینے گا وہ ظلم کرنے والا ہوگا. آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ وہ چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ، یعنی عبد الدار سے حضرت عثمان بن طلحہ، اور حضرت عثمان بن طلحہ سے اب تک ان کی اولادوں میں وہ چابی وہیں پر موجود ہے، اور ان کی اولاد اور ان کی نسل میں ہی یہ چابی چلی آ رہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. آپ کا پیغام سچا ہوا، آپ کا فرمان سچا ہوا. آپ نے کہا تھا میرا رب مجھے یہ چابی عطا کرے گا اور میں جسے چاہوں گا اس کو یہ چابیاں دوں گا. آپ نے خود اپنی مرضی سے حضرت عثمان بن طلحہ کو یہ چابیاں دی، جو چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس پہلے تھی، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے وہ چابیاں ملی تو ان چابیوں کا شرف بھی بڑھ گیا اور حضرت عثمان بن طلحہ کی رسپانسبلٹی کا شرف بھی جو ہے وہ بڑھ گیا. تو آپ دیکھیں یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ اس طریقے سے یہ پورا معاملہ جو ہے وہ مکمل ہوا اور یہ پورا معاملہ جو ہے وہ ختم ہوا. اب ہاشم کے حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے وہ خوبصورتی دی تھی اور یہ جو ہے بہت حسین و جمیل تھے. عقل و فہم اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دیا تھا. ہاشم کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ دادا تھے کہ جو سخاوت میں بہت زیادہ مشہور تھے. حضرت ہاشم بہت زیادہ سخی تھے اور بہت زیادہ سخاوت میں مشہور تھے. کتابوں میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے اور یہ آپ کا نام ہاشم کیسے پڑا اس کی ہمیں وجہ ملتی ہے کہ اصل میں تو آپ کا نام تھا عمر. آپ کا نام تھا عمر، لیکن آپ کا لقب ہاشم اور ٹائٹل ہاشم کیسے پڑا؟ کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ قحط آ گیا عرب کے اندر اور کئی روز گزر گئے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو آپ جو ہے وہ مکہ سے مکرمہ سے نکلے اور آپ جو ہے وہ شام کی طرف گئے اور شام سے آٹا اور کھانے پینے کا راشن اور بہت ساری اشیاء لے کر آپ آئے. اور حج کے ایام تھے اور حج کے ایام میں آپ اونٹ بھر کر جو ہے وہ آپ لے کر آئے. اتنا مال آپ خرید کے لوگوں کے لیے لے کر آئے اور لانے کے بعد جو ہے آپ نے کیا کیا، اونٹ ذبح کیے اور ذبح کرنے کے بعد جو ہے سالن بنایا اور روٹیاں بہت، کیونکہ آٹا بہت لے کر آئے تھے تو روٹیاں بہت زیادہ تعداد میں جو ہے پکائی گئیں. ان روٹیوں کے ٹکڑے کیے گئے اور ٹکڑے کرنے کے بعد اسے سالن میں ملایا اور ایک ڈش بنتی ہے عرب کی ڈش جسے سرید کہتے ہیں. سرید یہ ہوتی ہے کہ روٹیوں کے ٹکڑوں کو سالن کے اندر، شوربے کے اندر ملا کے کھایا جائے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ کھانوں میں سے یہ کھانا تھا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرید کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے اور سرید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فیوریٹ ڈشز میں سے تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی بات بیان کرتی ہیں اور دیگر صحابہ نے بھی روایت کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سرید بہت پسند تھا. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ آپ نیٹ پہ دیکھیں گے تو آپ کو اور تفصیل مل جائے گی کہ شوربے کے اندر جو ہے وہ، یعنی روٹی کے ٹکڑوں کو شوربے کے اندر ملا کر جو ہے پھر ایک ساتھ ملا کر اسے کھایا جاتا ہے. یعنی شوربے کے اندر روٹی کے ٹکڑوں کو جو ہے وہ مکس کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد مکس کرنے کے بعد اسے کھاتے ہیں. اسے سرید کہتے ہیں. تو یہ سرید بنایا گیا اور سرید بنانے کے بعد جو ہے پھر پورے مکہ کے لوگوں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت ہاشم نے دعوت کی اور عالی شان دعوت کی. اور اس دعوت کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے سب لوگوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور آپ کا نام ہاشم پڑ گیا. ہاشم کا مطلب ہوتا ہے روٹیاں توڑ توڑ کر شوربے میں ملانے والا، یہ مطلب ہے لفظ ہاشم کا. ویسے تو ان کا نام عمر تھا، آپ کا نام جو تھا لیکن عمر تھا، لیکن اتنا مشہور ہوا کہ آپ کو جو ہے وہ ہاشم کے نام سے پکارا جانے لگا، یعنی روٹیوں کو شوربے میں ملا کر کھانے والا.
آپ کا لقب جو ہے وہ سید البطحا بھی تھا، اور ایک لقب آپ کا ابو البطحا بھی تھا۔ اور آپ کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت ہاشم کی سخاوت اور ان کی ضیافت اور مہمان نوازی پورے عرب میں مشہور تھی، کہ یہاں تک کہ لوگ آپ کی مہمان نوازی اور آپ کی ضیافت اور آپ کا غریبوں کی مدد کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اس دور میں شعراء شعر کہا کرتے تھے کہ حضرت ہاشم وہ ہیں کہ جن کی شان میں مکہ کے لوگوں نے اور بڑے بڑے شعراء نے شعر پڑھے کہ آپ ایسے عظیم شخص تھے اور فصاحت و بلاغت کے ماہر، عربی زبان کے ماہر، قریش کے سرداروں میں آپ کا شمار تھا۔ آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 25 سال کے قریب تھی کہ جب آپ کا وصال جو ہے وہ ہو گیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہاشم کے بعد جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کی طرف۔ اب آپ دیکھیں، نام ہے عبد المطلب اور حضرت ہاشم کے ایک بھائی ہے مطلب، تو ذہن تو اس طرف جاتا ہے کہ شاید یہ مطلب کی اولاد ہے اس لیے ان کو عبد المطلب کہا گیا ہے، لیکن سلسلہ ایسا نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ ہاشم جو تھے یہ تجارت کے لیے شام گئے، تجارت کے لیے جو ہے شام کی طرف یہ گئے۔ ابھی واقعہ سنیے گا۔ اور شام کی طرف جب یہ گئے تو رستے میں مدینہ منورہ، جس کا اس دور میں نام تھا یثرب، اسے یثرب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بیماریوں کا شہر ہے اور جو ہے وہ فتنے کا شہر ہے اور وبا کا شہر ہے، اس وجہ سے اس کا لقب یثرب تھا کہ وہاں جو لوگ جاتے تھے بیمار ہو جایا کرتے تھے اور وبائی امراض بہت تھے، تو اس لیے اس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک مدینہ میں لگے تو اس کے بعد سے وہ یثرب نہیں بلکہ مدینہ طیبہ بن گیا، مدینہ طیبہ بن گیا، پاکی کا شہر۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ مدینہ کی مٹی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اگر کبھی کسی کو کوئی پریشانی ہو، آنکھوں کی تکلیف ہو، ہمارے علماء، ہمارے صوفیہ، ہمارے بزرگان دین بکثرت مدینہ منورہ جاتے تھے، اس کی مٹی کا سرما بنا کے اپنی آنکھوں میں لگایا کرتے تھے اور کہتے تھے ہمیں اس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ یہ مضمون اور مفہوم کتابوں کے اندر باقاعدگی کے ساتھ ملتا ہے کہ مدینے کی مٹی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ آپ خود سوچیں، ایسا شہر کہ جس کا نام یثرب اس لیے تھا کہ یہ وباؤں کا شہر ہے، یہ بیماریوں کا شہر ہے، پریشانیوں کا شہر ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کمال دیا تھا کہ جب آپ کا قدم مبارک مدینہ کے اندر پڑا تو آپ کا قدم مبارک لگتے ہی اس کی ساری بیماریاں دور ہو گئیں، ساری وبائیں دور ہو گئیں، ساری پریشانیاں وہاں سے دور ہو گئیں۔ آج بندہ مدینہ منورہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاضری دے، تو پریشانی تو کچھ نہیں، صرف سکون ہی سکون حاصل ہوتا ہے۔ یعنی مدینہ بندہ جائے اور وہاں مہینہ گزار دے، مدینہ بندہ جائے وہاں سال گزار دے، مدینہ بندہ جائے وہاں پوری زندگی گزار دے، اور اس سے کہا جائے کہ چلو تمہیں دوسری دنیا دکھاتے ہیں، دوسرے ممالک کا سفر کراتے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے مدینہ کے علاوہ کہیں سکون ہی حاصل نہیں ہوتا، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے مدینہ میں رہن دو۔ اور یہی عاشق کی نشانی، اتنا سکون مدینہ کے اندر۔ آج بھی آپ جائیں مدینہ کے اندر، آپ گھنٹوں بیٹھے رہیں، آپ کو کبھی کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، کوئی مصیبت نہیں ہو۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی راحت رکھی ہے، ایک ایسا سکون رکھا ہے کہ ہم عمرے پہ جاتے ہیں 20 دن، 25 دن، ایک مہینہ لوگ وہاں گزارتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں اور دل نہیں ہوتا کہ جہاں پورا کاروبار ہے، جہاں گھر بار ہے، جہاں رشتہ دار ہے، جہاں دوست یار ہے، وہاں واپس پلٹ کے چلے جائیں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ بس سرکار روک لیں اور جنت البقیع میں پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ جنت البقیع ہم سب کا مدفن بنائے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کی برکت کہ اس کا نام مدینہ طیبہ رکھ دیا گیا، اور یہ باقاعدہ ہمارے علماء نے یہ بات لکھی۔ آج کے دور میں اگر کوئی شخص مدینہ کو جان بوجھ کر یثرب کہے، بطور طنز یا ٹونٹ کے مدینہ کو یثرب کہے، تو ایسے شخص پر توبہ واجب ہے، یعنی اس پر واجب ہے کہ وہ توبہ کرے، کیونکہ اس نے گناہ کا کام کیا، اس نے غلط کام کیا، اس نے گناہ کا کام کیا۔ ہاں، پڑھانے کے اعتبار سے، سمجھانے کے اعتبار سے، ہسٹری بتانے کے اعتبار سے اگر یثرب کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن کسی نے جان بوجھ کر کہا۔ اسی لیے وہ ہمارے وہاں پر جو ہے وہ ایک شعر بھی آیا تھا کہ یثرب کے والی دو عالم کے داتا، ایک نعت بڑی مشہور ہوئی تھی، تو اس کو پھر ہمارے علماء نے باقاعدہ کہا کہ یثرب نہ کہا جائے، اس کو ترتیب میں چینج کر کے مدینے کے والی دو عالم کے داتا، اس طرح اس کو پڑھا جائے، یثرب نہ کہا جائے بغیر کسی عذر کے، اور جو ہے وہ اس کو مدینے کا لفظ ذکر کیا جائے، تاکہ جو ہے وہ اس بات پر عمل ہو کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر یثرب کہا تو اس پر توبہ واجب ہے، اور اعلیٰ حضرت رضویہ شریف میں بھی یہی بات جو ہے وہ لکھی ہے۔ تو رستے میں جو ہے ہم، اب آپ نے سمجھ لیا کہ وہ ہاشم جو ہے وہ یثرب یعنی مدینہ منورہ کی طرف گئے، اور وہاں پر جو ہے جو عمر بن لبید جو وہاں کا بنی نجار قبیلے کا سردار تھا، اس کے پاس کچھ ایام انہوں نے قیام کیا، اور عمر کی بیٹی سلمہ سے آپ نے شادی کر لی۔ حضرت ہاشم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں،
اور عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے ہیں، انہوں نے جو ہے شادی کی بنی نجار قبیلے کے سردار کی بیٹی سلمہ سے، اور شادی کے بعد جو ہے وہاں پر رخصتی کے وقت ایک شرط طے پائی گئی، اور بنی نجار کے قبیلے کا جو سردار عمر بن لبید تھا اس نے یہ شرط رکھی کہ ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں اور آپ اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ جب ایام ولادت یعنی جو بچہ آپ کا اس سے پیدا ہو، جب اس کے ایام ولادت قریب ہو، جب بچہ پیدا ہونے کے قریب ہو تو آپ اسے سسرال بھیجیں گے، یعنی اس کے میکے بھیجیں گے، آپ اسے جو ہے وہ میرے پاس بھیجیں گے اور بچہ میرے پاس یعنی میرے گھر میں اور میرے پاس پیدا ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ جو ہے وہ شام کے طرف چلے گئے اور شام سے جب تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ نے اپنی زوجہ سلمہ کو لیا اور لینے کے بعد جو ہے مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ جب حمل ٹھہرا اور جب حمل کو کئی ماہ گزر گئے اور جب وقت ولادت قریب آیا تو آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو نبھاتے ہوئے جو ہے وہ آپ نے اپنی زوجہ سلمہ کو ان کے میکے کی طرف جو ہے مدینہ منورہ بھیج دیا، اور خود آپ جو ہے دوبارہ دوسرے شام کے تجارت کے سفر پر چلے گئے، اور اسی سفر کے دوران آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ بچہ وہاں پیدا ہوا، اس کا ربط اور کنیکشن جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے نہیں تھا اس بچے کا، کیونکہ وہ پیدا ہی مدینہ کے اندر ہوا اور بنو نجار کے اندر پیدا ہوا وہ، تو وہ بچہ وہیں بڑا ہوا، اور کتابوں میں آتا ہے کہ 7 سال گزر گئے تو عبد مناف کے ہی ایک شخص وہاں سے گزرا، یعنی اس قبیلے کا ایک شخص وہاں سے گزرا، تو اس نے دیکھا کہ کم سن بچے جو نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ نشانہ بازی کر رہے ہیں، تو ایک بچہ جو ہے وہ نشانہ بازی کرتا تو اس کا نشانہ جو ہے وہ بالکل نشانہ بالکل جو ہے ہدف پر لگتا اور بالکل ٹارگٹ پر لگتا، تو وہ جو ہے بڑی خوشی سے نعرہ لگاتا اور کہتا انا ابن ہاشم، انا ابن سید البطحہ، کہ میں ہاشم کا بیٹا ہوں اور میں بطحہ کی وادی کے سردار کا بیٹا ہوں، کیونکہ سید البطحہ جو ہے یہ بھی ہاشم کا لقب تھا۔ تو اس نے جب یہ سنا تو وہ واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد اس نے جو ہے وہ باقی جو ہاشم کے بھائی تھے ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ تمہارے بھائی ہاشم کا بڑا یعنی تمہارے بڑے بھائی ہاشم کا بیٹا جو ہے وہ تو وہاں پر ہے، اب انہیں اتنی خبر ہی نہیں تھی اس بارے میں، اور وہ جو ہے وہ وہاں پر مدینہ کے اندر زندگی گزارا، جبکہ یہ قریش کا سردار اور قریش کا چشم و چراغ ہے، یعنی عبد مناف سے جو ذمہ داری ہاشم کے پاس آئی وہ ذمہ داری ابھی نہ رانی تھی، یہ ان کا بیٹا تھا، اگر آپ دیکھیں بڑی اولاد کا بیٹا تھا نا۔ تو مطلب جو تھے جو ہاشم کے بھائی تھے انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ میں اس کو لے کر آتا ہوں اپنے بھتیجے کو، اور آپ جو ہے وہ یثرب گئے، مدینہ گئے، اور مدینہ جانے کے بعد آپ ان کے پاس گئے اور اپنی بھابھی کے پاس یعنی سلمہ کے پاس آپ نے جا کر کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں اور ہم آپ کی بھی کفالت کریں گے، اور بچے کو بھی ہم اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تاکہ یہ بچہ مکہ کے اندر جہاں اس کا قبیلہ ہے، جہاں اس کے لوگ ہیں، جہاں اس کے باپ دادا جہاں سے ہیں وہاں یہ بڑا ہو۔ تو سلمہ نے منع کر دیا اور کہا میں آپ کے ساتھ تو نہیں چلتی، لیکن ہاں آپ اس بچے کو لے جائیں اپنے ساتھ، آپ اس کو بالکل لے جائیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ اور وہ راضی ہو گئی، اور مطلب نے اپنے بھتیجے کو اپنے پیچھے بٹھایا، ان کا نام تھا شیبہ، کیا نام تھا؟ شیبہ۔ شیبہ کو اپنے پیچھے اونٹنی پر بٹھایا اور مکہ مکرمہ پہنچے تو بڑے بڑے عرب کے سردار جو ہے انہوں نے جب دیکھا، کیونکہ یہ خود مطلب جو ہے وہ ایک بڑی شخصیت تھے اور عرب میں ایک بڑا نام تھا آپ کا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے آپ کے پاس؟ تو آپ نے فوراً بتایا نہیں، بلکہ آپ نے کہا یہ میرا غلام ہے، یہ میرا عبد ہے، عبد، کیونکہ ابھی آپ اس بچے کو اپنے بھائیوں کے پاس نہیں لے کر گئے تھے، ابھی بیچ میں دیگر لوگ سوال کریں، تو آپ چاہ رہے تھے پہلے میں اس کو سیفلی اپنے بھائی تک پہنچا دوں، دیگر جو میرے بھائی ہیں ہمارے خاندان والے قبیلے والے وہاں تک پہنچا دوں، تو آپ ان کو لے کر گئے، اور شیبہ کو پھر آپ نے جو ہے وہ نہلایا، نیا لباس پہنایا، اور لباس پہنانے کے بعد پھر آپ نے، کیونکہ اس ٹائم پہ ان کی حالت جو تھی نا وہ کپڑے ان کے میلے تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، تو ایک غلامانہ صورت بنی ہوئی تھی، تو آپ نے یہ کہا کہ یہ میرا عبد ہے، یہ میرا غلام ہے، تو لوگوں نے سوال نہیں کیا، کہا ٹھیک ہے۔ پھر آپ ان کو لے کر گئے، آپ نے ان کو نیا لباس پہنایا، آپ دیکھیں اب ان کو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ انٹروڈیوس کرانا ہے، تو ہے تو حد اپنے بڑے بھائی کے بیٹے ہیں یہ ان کے بھتیجے ہیں، تو اپنے بھتیجے کو ایسی حالت میں انٹروڈیوس کرائیں کہ جس میں جو ہے وہ ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں، تو اور یہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک اہتمام کہ یہ وہ ہیں کہ جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے، تو جب لوگوں میں ان کو بھی انٹروڈیوس کرایا جائے تو اہتمام کے ساتھ ہو، یہ رب کی طرف سے ایک جو ہے وہ ایک رب کی ترکیب ہے اور یہ رب کے فیصلے ہیں۔ انہوں نے نیا لباس پہنایا اور صاف ستھرے کپڑے پہنائے، اور پھر لوگوں کے سامنے لے کر گئے اور کہا کہ یہ میرے بڑے بھائی، میرے لخت جگر ہاشم کا بیٹا ہے اور اس کا نام شیبہ ہے، لیکن چونکہ آپ نے پہلے ذکر کر دیا تھا نا کہ یہ میرا عبد ہے، عبد، تو اس وقت وہ ٹائٹل پڑ گیا عبد المطلب، مطلب کا عبد، مطلب کا غلام،
اور وہ ٹائٹل ایسا فٹ ہوا ان کے نام کے ساتھ، یعنی ہاشم کے بیٹے شیبہ کے ساتھ وہ ٹائٹل عبد المطلب ایسا فٹ ہوا کہ اس کے بعد سے پھر آپ کا نام نہیں، پھر آپ کو عبد المطلب ہی پکارا جانے لگا. اور آپ نے جو ہے وہ پھر وہیں پر یعنی اپنے چچا کے ساتھ ہی آپ نے جو ہے پرورش پائی. اور جب آپ بالغ ہوئے تو آپ نے جو ہے وہ ذمہ داریاں سنبھالی، اور آپ کے چچا نے جو ذمہ داریاں اپنے بھائی کے بعد ٹیک اوور کی تھی، سقایا کی ذمہ داری اور رفادہ کی ذمہ داری، یہ ساری ذمہ داریاں جو عبد مناف میں چلی آ رہی تھی، جو عبد مناف کو منصب بٹے تھے، پانی پلانے کی ذمہ داری اور کعبۃ اللہ شریف کی جو ہے ضیافت کی ذمہ داری، وہ ساری ذمہ داریاں جو عبد مناف کے پاس تھی، وہ چونکہ تھی تو ہاشم کا حق، لیکن ہاشم کے انتقال کے بعد وہ مطلب کے پاس آئی تھی اور تھا وہ حق ہاشم کی اولاد کا. تو آپ کے چچا نے جب آپ بالغ ہوئے تو وہ ساری ذمہ داریاں آپ کو ہینڈ اوور کر دی، اور آپ نے ان ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیا. اور آپ کا شہرہ ایسا تھا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا شہرہ تھا آپ کا کہ آپ کے نام سے آپ کے وسیلے سے دعائیں کی جاتی تھی، جو دعا آپ کے وسیلے سے کی جاتی تھی وہ دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوتی تھی. آپ دیکھیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں، وہ ایسے تھے کہ یہ کتابوں میں باقاعدہ یہ بات ملتی ہے کہ جب قریش کو کوئی حادثہ پیش آتا تو آپ کو کوہ شیبہ کی طرف، تھوڑا سا کام چل رہا ہے وہاں پر اس کو چھوڑیں، آواز میری آ رہی ہے سب کو، کوہ شیبہ کی طرف آپ کو لے جایا جاتا اور شیبہ کے پہاڑ پر آپ کو لے جایا جاتا اور کہا جاتا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی کہ اللہ اس بچے کے وسیلے سے اور یہ عبد المطلب کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں ہمارے اس حادثے کو پلٹ دے. وہ پریشانی دور ہو جایا کرتی تھی، قحط ہوتا، بارش نہیں ہوتی اور پریشانی کا عالم ہوتا. ان کو بولو 5 منٹ تک رک جائے، بولو 5-7 منٹ رک جائے. اور پریشانی کا عالم ہوتا، قحط بہت زیادہ ہوتا، بارش نہیں ہوتی، تو ان سے کہا جاتا، ان کو لے جایا جاتا اور وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی کہ یا اللہ عبد المطلب کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں ہمیں جو ہے وہ پانی عطا فرما، اور ان کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی، وہ پانی جو ہے وہ چھم برسنے لگ جاتا. اور آپ نے تحنس کی ابتدا کی. تحنس کیا تھا؟ ہر رمضان المبارک میں غار حرا پر جا کر آپ گوشہ نشینی اختیار کرتے تھے. ہر رمضان المبارک میں غار حرا پر جا کر آپ جو ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، گوشہ نشینی اختیار کرتے. یہ تحنس، یہ بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ عمل ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی غار حرا پر جا کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کرتے. وہیں پر پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی. تو یہ اس کی ابتدا حضرت عبد المطلب سے ہوئی کہ آپ گوشہ نشینی رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ غار حرا پر جا کر کیا کرتے تھے. اور آپ موحد تھے. موحد یعنی ایک رب کے ماننے والے تھے، ایک خدا کو ماننے والے تھے. شراب اور زنا کو حرام سمجھتے تھے. اس دور میں شراب و زنا عام ہو چکا تھا، آپ اس کو حرام سمجھتے تھے. اس دور میں محارم سے نکاح کو جائز سمجھا جاتا تھا. یعنی آپ دیکھیں عرب کا وہ ایسا دور تھا کہ جس میں گناہ اتنا زیادہ عام ہو چکے تھے کہ لوگوں نے ان گناہ کو نارملائز کر دیا تھا کہ باقاعدہ کسی کے باپ کی جو دوسری بیوی ہوتی یعنی سوتیلی ماں جو ہوتی تھی، لوگ اپنی سوتیلی ماؤں سے شادیاں کر لیا کرتے تھے جائیداد کے چکر میں. تو یہ محرم سے اسلام نے اس کو منع کیا اور اسلام نے کہا تمہارے باپ نے جتنی عورتوں سے شادی کی وہ سب تمہارے محرم ہیں، وہ سب تمہاری ایک طرح سے مائیں ہیں، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے. اسلام نے اس قسم کو ختم کیا، اس غلط رواج اور پریکٹس کو ختم کیا. اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بہت غلط سمجھتے تھے اور نکاح محارم کو آپ غلط سمجھتے تھے. پھر آپ دیکھیں کعبۃ اللہ شریف کا حج کے ایام میں باقاعدہ برہنہ بغیر کپڑوں کے طواف کیا جاتا تھا. برہنہ طواف کی پریکٹس تھی. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو روکتے تھے اس سے. وہاں پر اس دور میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا. حضرت عبد المطلب اس عمل سے بھی لوگوں کو روکا کرتے تھے. اور بڑے مستجاب الدعوات تھے آپ، یعنی ایسی شخصیت تھی جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے آپ کی دعا قبول ہوتی تھی. مستجاب الدعوات تھے آپ. اور فیاض تھے. فیاض کہتے ہیں بہت زیادہ بارگاہ الہی میں سخی کرنے والے تھے. یہ ٹائٹل اس کو دیا جاتا ہے جو بہت زیادہ سخی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے، اسے فیاض کہتے ہیں. اور جو ہے اپنے دسترخوان سے آپ چونٹیوں کو، پرند چرند کو، انسانوں کو، ہر چیز کو کھلایا کرتے تھے. اور آپ کو جو ہے وہ ٹائٹل جو دیا گیا تھا، آپ کا ٹائٹل تھا مطعم الطیر. مطعم الطیر یہ آپ کا ٹائٹل تھا، یعنی پرندوں کو کھانا کھلانے والا. یہ آپ کا لقب تھا جو آپ کو دیا گیا تھا. اور یہ سارے کمال جو تھا یہ نور محمدی کا کمال تھا جو آپ کی پیشانی مبارک میں جو ہے وہ چمکتا تھا. اب آپ دیکھیں ایک واقعہ اس پر میں اختتام کروں گا اور پھر واقعہ فیل جو
سورۃ الفیل میں جو واقعہ ذکر ہوا اس سے ہم اپنی اگلی نشست کو ابتدا کریں گے، اور پھر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کا ذکر کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی طرف ہم بڑھ جائیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تشریف لایا اور آپ کا دور مبارک آیا، اس وقت جو ہے آب زمزم اس کا کوئی سراغ موجود نہیں تھا۔ اب بڑی تفصیل ہے اس میں کہ آب زمزم کہاں گیا۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ آب زمزم کے کنویں کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو اس کنویں کا نام و نشان بالکل مٹ گیا، اور کسی کو نہیں پتہ چلا کہ وہ کنواں کہاں ہے، بالکل اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ مختصراً میں اس واقعے کو ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب جو ہے وہ حتیم کعبہ میں سو رہے تھے کہ آپ نے خواب دیکھا، اور آپ کو خواب میں یہ کہا گیا کہ تم کھدائی کرو اور آب زمزم کو ڈھونڈو، اور آپ کو نشان اس حوالے سے بتایا گیا کہ کہاں کھدائی کرنی ہے۔ واقعہ بڑا طویل ہے، کتابوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب جو ہے وہ جب سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ تم یہاں پر یہ کھودو، تو حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ کیا کھودوں، تو پھر جو ہے وہ آواز آئی، پھر وہ جو آواز دینے والا تھا وہ غائب ہو گیا، آپ کو پتہ نہیں چلا۔ پھر آپ نے دوبارہ جو ہے وہ دوسری رات خواب دیکھا اور آپ سے کہا گیا کہ برہ کو کھودو، تو آپ نے پوچھا برہ کیا ہے، تو پھر جو آواز تھی وہ غائب ہو گئی۔ پھر تیسری رات آپ کو جو ہے وہ خواب میں کہا گیا کہ مزنونہ کو کھودو، تو آپ نے پوچھا یہ مزنونہ کیا ہے، تو پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ چوتھی رات کو آپ کو خواب آیا اور آپ کو کہا گیا کہ زمزم کو کھودو، تو آپ نے پوچھا زمزم کیا ہے، تو اب آپ کو جواب دیا گیا کہ زمزم جو ہے وہ آپ کے باپ دادا کی میراث ہے، اور ایک ایسا چشمہ ہے کہ اس کا پانی نہ ختم ہوتا ہے نہ اس کی مرمت کی جاتی ہے، یعنی اس کے پانی میں کچھ ایڈیشن وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلتا رہے، اور اس سے حجاج کرام کو سیراب کیا جاتا ہے، یعنی حاجیوں کو پانی پلایا جاتا ہے۔ اور کہا کہ گوبر اور خون کے درمیان میں، اب آپ کو نشانی بتائی جا رہی ہے استعارے میں، گوبر اور خون کے درمیان میں جہاں کالا کوا چوچے مار رہا ہے اور وہاں تم کھودو، اور چونٹیوں کی بستی وہاں بالکل قریب ہے۔ یہ آپ کو ایک نشانی بتا دی گئی کہ گوبر اور خون کے درمیان جہاں کالا کوا چوچے مار رہا ہے وہاں، اور چونٹیوں کی بستی قریب ہے، وہاں تم ڈھونڈو۔ تو آپ اٹھے، اور اس وقت آپ حضرت عبد المطلب کی ایک ہی اولاد تھی، ان کا نام تھا حارث، آپ کے ایک ہی بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 بیٹے دیے، لیکن اس وقت آپ کے ایک ہی بیٹے حیات تھے، مطلب پیدا ہوئے تھے، ان کا نام تھا حارث۔ اور جو ہے وہ حضرت عبد المطلب جو ہے وہ ان نشانیوں کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ ڈھونڈنے نکلے، تو جہاں مشرکین بتوں کے لیے قربانی کے جانور کو ذبح کرتے تھے، 2 بتوں کے درمیان جہاں مشرکین قربانی کے جانور کو ذبح کیا کرتے تھے، وہاں آپ نے دیکھا کہ اس جگہ پر ایک کالا کوا جو ہے وہ چوچے مار رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں بت ایک طرف ہے اور ایک طرف وہ جگہ ہے کہ جہاں پر قربانی کے جانوروں کو، ان قربانی کے جانوروں کو جن کو ان بتوں پر مشرکین جو ہے وہ ان بتوں کے نام پر قربانی کے جانور ذبح کرتے تھے، ان کو جو ہے قربان کیا جاتا تھا۔ اس درمیان کہا گیا گوبر سے مراد ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ گندگی لی ہو، یا اس سے مراد جو ہے وہ بت لیے ہوں، اور خون سے مراد وہ جگہ جہاں پر جو ہے مشرکین اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے غیر اللہ کے نام پر۔ تو یہاں پر اس درمیان دیکھا کہ ایک کوا چوچے مار رہا ہے، وہیں چونٹیاں بھی قریب ہیں، تو آپ نے وہاں پر جو ہے وہ کھدائی شروع کی۔ اور ایک وقت آیا کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا، جو دیگر قبائل والے تھے، کہ تم کیا کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے میں یہ زمزم کے لیے جو ہے وہ کھود رہا ہوں، اور جو ہے وہ مجھے زمزم کا کنویں کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے تو میں کھودنے لگا ہوں۔ تو آپ کے قبیلے والوں نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا اور کہا کہ نہیں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے کوئی سپورٹ نہیں کیا۔ تو حضرت عبد المطلب نے اس وقت ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منت مانی، اور آپ نے منت یہ مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر میں اس کنویں تک پہنچ جاؤں، یعنی میں زمزم تک پہنچ جاؤں، تو پھر میں یہ کروں گا کہ اگر میری 10 اولادیں ہوئی اور 10 کی 10 اولادیں سن بلوغ تک پہنچی یعنی بالغ ہوئی، تو میں ایک کو راہ خدا میں جو ہے وہ قربان کروں گا، ایک اولاد کو۔ میرے 10 بیٹے ہوئے اور 10 کے 10 بیٹے بالغ ہوئے، تو میں ایک بیٹے کو راہ خدا میں جو ہے وہ قربان کروں گا۔ یہ انہوں نے منت مانی اگر میں اس کنویں تک پہنچ گیا۔ اب یہ ہوا کہ جیسے جیسے کھودتے گئے نا، تو کنویں کے آثار نظر آنے لگے، اس میں سے کچھ تلواریں وغیرہ نکلی، کچھ سونا وغیرہ نکلا، اور کنویں کے باقاعدہ آثار نظر آنے لگے۔ تو باقی قبائل والے آ گئے، قریش کے جو باقی قبیلے تھے وہ آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کنواں تو آپ کے باپ دادا کا نہیں، تو ہم سب کے باپ داداؤں کا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، تو ہم سب بنی اسماعیل ہیں، ہم سب حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، تو آپ جو ہے اس سب میں ہمیں بھی حصہ دو، ہم بھی اس میں حصہ چاہتے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، آپ نے تو میرا کسی نے ساتھ نہیں دیا، مجھے تو کسی نے بھی سپورٹ نہیں کیا تھا جب میں اکیلا لگا ہوا تھا۔ اب جب میں اکیلا اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں تک پہنچ گیا، اور اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر وہ کنواں ہے، اور کچھ تلواریں وغیرہ نکلی اور کچھ سونا وغیرہ نکلا، تو اب آپ اپنا حصہ مانگنے آ گئے۔ تو پھر ایک اختلاف شروع ہو گیا،
تو بیچ میں ایک ثالث مقرر کیا، اس نے کہا قرآن دازی کرو. بہت واقعہ طویل ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں. قرآن دازی کی گئی اور قرآن دازی میں حضرت عبد المطلب کا نام نکلا کہ یہ کنویں کی ذمہ داری حضرت عبد المطلب کے پاس ہی آئے گی، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کی ذمہ داری کو پھر سنبھالا قرآن دازی جب کی گئی تو. اور اس کے بعد جو ہے زمزم جب پہنچ گئے تو پھر اس کے بعد جو پانی پلانے کی ذمہ داری ویسے ہی حضرت عبد المطلب کے پاس تھی، کیونکہ وہ عبد مناف، دوبارہ عبد مناف سے ہاشم، ہاشم کے بعد سے ان کے بھائی مطلب، مطلب کے بعد سے ان کے بھتیجے حضرت عبد المطلب کے پاس، جن کی وجہ سے ان کا عبد المطلب کہا جاتا تھا. تو حضرت عبد المطلب کے پاس تو ویسے ہی یہ ذمہ داری تھی. اب وہ آب زمزم کے پانی کو جو ہے وہ وہاں پر پلایا جانے لگا. اب ہوا یہ کہ حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے 10 اولاد، 10 بیٹے دیے، اور 10 کے 10 بیٹے جوان ہوئے. اب کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کو خواب میں بتایا گیا کہ اب اپنی منت پوری کرنے کا وقت ہے، تو یعنی اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا وقت ہے. تو حضرت عبد المطلب نے جو ہے وہ اونٹ ذبح کیے. تو پھر انہیں دوبارہ خواب میں بتایا گیا کہ اونٹ نہیں، جو منت مانی تھی وہ قربان کرنے کا وقت آ گیا. تو حضرت عبد المطلب کو یاد آیا کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں گے اور 10 کے 10 بیٹے میرے جو ہے وہ بالغ ہو جائیں گے تو میں ایک کو راہ خدا میں وہ کروں گا، یعنی قربان کروں گا. اب 10 بیٹے ہیں، کس کو قربان کیا جائے؟ تو قرآن دازی کی گئی کہ ٹھیک ہے 10 کے 10 بیٹے کے نام لکھے گئے اور قرہ اٹھایا گیا. قرہ اٹھایا تو اس میں نام عبداللہ کا آیا رضی اللہ تعالیٰ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد جنہوں نے ہونا تھا. ابھی حضرت عبداللہ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ کی عمر مبارک کم ہے، اور یہ تھے حضرت عبد المطلب کے چہیتے بیٹے. اب لیکن منت تو مانی تھی راہ خدا میں، تو آپ اس منت کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن حضرت عبد المطلب کے بیٹوں نے، یعنی حضرت عبداللہ کے بھائیوں نے اور حضرت عبد المطلب کے بھائیوں نے آپ کو روک دیا اور کہا یہ کام ابھی نہ کرو، بلکہ کسی سے مشورہ کر لو. تو ایک کاہن سے مشورہ کیا گیا. تو اس کاہن نے یہ کہا کہ تم ایک کام کرو، اس بچے کی بدلے کسی چیز کو ذبح کرو، کسی چیز کا فدیہ ادا کرو. تو کہا کس طرح کیا جائے؟ کہا ایک کام کرو، ایک قرآن دازی دوبارہ کرو. ایک رقعے پر بچے کا نام یعنی حضرت عبداللہ کا نام لکھو، دوسرے رقعے پر 10 اونٹ لکھو، 10 اونٹ. اب قرہ اٹھاؤ، اگر 10 اونٹ آئیں تو 10 اونٹ کو ذبح کر دینا. جب قرہ اٹھایا گیا تو پھر حضرت عبداللہ کا نام آیا. اب کیا کریں؟ کہا اونٹوں کی تعداد بڑھا دو، 10 اونٹ کی جگہ 20 اونٹ کر دیے. پھر قرہ اٹھایا گیا، پھر حضرت عبداللہ کا نام آیا، اونٹوں کی تعداد اور بڑھا دی، 20 کی جگہ 30 کر دیے. پھر قرہ اٹھایا گیا، پھر حضرت عبداللہ کا نام آیا، 30 کی جگہ 40 کر دیے. پھر حضرت عبداللہ کا نام آیا، 50 کر دیے، پھر حضرت عبداللہ کا نام آیا. یعنی آپ دیکھیں کہ جتنی مرتبہ قرہ اٹھاتے جا رہے ہیں، تعداد بڑھاتے جا رہے ہیں، وہ نام حضرت عبداللہ کا ہی نکلتا جا رہا ہے. 90 اونٹ ہو گئے، حضرت عبداللہ کا نام آیا. اب جب 100 اونٹ ہوئے، قرہ اٹھایا گیا تو اب 100 اونٹ نکلے. تو اس طرح حضرت عبداللہ کی جان کا فدیہ 100 اونٹ بنے، جو حضرت عبد المطلب نے راہ خدا میں خرچ کیے، اور تمام لوگوں کو ان اونٹوں کا کھانا جو ہے وہ کھلایا گیا اور دیا گیا. آپ دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے بچایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو آسمان سے جو ہے وہ ندا آئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ آپ کے رب نے ایک مینڈھا بھیجا ہے جنت سے، آسمان سے مینڈھا بھیجا ہے، اور یہ مینڈھا آپ نے ذبح کرنا ہے. اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا. اور یہاں جب حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ کی باری آئی اور آپ کا وقت آیا، تو اس وقت بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے 100 اونٹ حضرت عبداللہ کی قیمت کو مقرر کیا. یہ دراصل حضرت عبداللہ کی قیمت نہیں ہوئی، قیمت جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی تھی، کہ جو نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی مبارک میں چمکتا تھا، یہ اس کی قیمت تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ایک مینڈھا آیا، اور حضور علیہ السلام کے فدیے کے طور پر حضرت عبداللہ کی صورت میں اللہ رب العزت نے 100 اونٹوں کی قربانی دلوائی حضرت عبد المطلب سے، اور 100 اونٹ راہ خدا میں خرچ کیے گئے اور راہ خدا میں قربان کیے گئے. آپ دیکھیں اس سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ، آپ کی شان و عظمت ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کتنا اونچا مقام و مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آپ خود یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ انا ابن الذبیحین، یہ آپ کا قول مبارک ہے، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. میں 2 ذبیح، اسماعیل اور عبداللہ، میں ان 2 کا بیٹا ہوں کہ جنہیں راہ خدا میں آلموسٹ ذبح کر دیا گیا تھا. یہ آپ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، کہ میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ آپ دیکھیں. اگر اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے، قربان ہو جاتے راہ خدا میں، تب بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی اولاد میں سے آنا تھا، تو یہ ممکن نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو بچایا، سبب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بنے. اور یہاں پر بھی اگر حضرت عبداللہ راہ خدا میں قربان ہو جاتے تو سرکار کیسے تشریف لاتے؟ تو حضرت عبداللہ کو بھی بچایا گیا اور سبب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنے. آپ کو وجہ تخلیق کائنات جو کہا جاتا ہے کہ کائنات کا سبب آپ ہیں، تو اس میں پیچھے اتنے سارے
استعارے اور اتنی ساری وجوہات موجود ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ حضرت عبد المطلب کا جب معاملہ ہوا اور حضرت عبد المطلب کا جب یہ سارا معاملہ لوگوں نے دیکھا تو حضرت عبد المطلب کی شہرت اور حضرت عبد المطلب کا اونچا مقام و مرتبہ لوگوں کی نظر میں اور زیادہ بڑھ گیا۔ اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے ویسے ہی ذکر کیا کہ ایسے حضور علیہ السلام کے دادا تھے کہ پورا عرب آپ کے پاس مشورے کے لیے آیا کرتا تھا، تمام لوگ آپ سے مشورہ لینے آتے، حکمت و دانائی کا منبع تھے آپ، اور مقام بارگاہ الہی میں ایسا بلند تھا کہ جو دعا مانگتے قبول ہوتی تھی، بلکہ آپ کے نام سے جو دعا مانگی جاتی تھی قبول ہوتی تھی۔ آج بھی اگر کوئی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ جو حضور علیہ السلام کے چہیتے، حضور علیہ السلام بڑی محبت کرتے تھے حضرت عبد المطلب سے، حضرت عبد المطلب بھی اپنے اس پوتے سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام کو پالا ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے، آپ کی کفالت میں رہے۔ حضرت عبد المطلب بہت محبت کرتے تھے سرکار علیہ السلام سے، اور خود حضور علیہ السلام کو کتنی محبت تھی حضرت عبد المطلب سے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب غزوہ حنین کا وقت آیا تو غزوہ حنین میں ایک موڑ ایسا آیا تھا کہ کافر مسلمانوں پر جب تیر برسانے لگے اور کافر جب مسلمانوں پر حاوی ہونے لگے تو صحابہ رکے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ ان کے بیچ میں گھسیں اور کافروں کو توڑیں۔ تو صحابہ بھی پلاننگ کر رہے تھے کہ کافروں کو توڑا کیسے جائے، کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا سرکار علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کو لیا اور آپ کافروں کے بیچ میں ان کو چیرتے ہوئے گئے، کافروں کے بیچ میں پہنچ گئے چیرتے ہوئے، تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی اور آپ ایک نعرہ لگا رہے تھے کہ انا النبی لا کذب، کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، انا النبی لا کذب، اور میں جھوٹا نہیں ہوں اپنے دعوے میں، انا ابن عبد المطلب، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ نے لفظ ابن ذکر کیا، ابن عربی زبان میں ابن آتا ہے چہیتے کے لیے، یعنی ترجمہ یہ بنا انا النبی لا کذب، کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں میں، انا ابن عبد المطلب، اور میں عبد المطلب کا چہیتا بیٹا ہوں۔ یعنی عبد المطلب کا شہرہ ایسا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا روب اور دبدبہ اور آپ کی ہیبت ایسی تھی پورے عرب کے اندر کہ غزوہ حنین جہاں طائف کے لوگ ہیں، مکہ سے دور جو طائف کی وادی ہے وہاں پر جو ہے یہ جنگ ہو رہی ہے، اور آپ حضور علیہ السلام وہاں ہیں، اور نام آپ اپنے والد کا بھی لے سکتے تھے کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، لیکن آپ نے یہاں نسبت اپنے دادا کی طرف اس لیے کی کہ بھولو مت کہ میں کون ہوں، میں قریش کے سردار عبد المطلب کا چہیتا بیٹا ہوں، اور وہ عبد المطلب کے جس کا روب اور دبدبہ صرف مکہ میں نہیں، جس کا روب اور دبدبہ اور اس کی ہیبت اور اس کی حیت اور اس کی یعنی اس کی ہیبت اور اس کا جو کمال تھا اور اس کی بزرگی تھی اور جو اس کے فضائل تھے جو پورے عرب نے دیکھے ہوئے تھے، جس کے پورے عرب جو ہے وہ گرویدہ تھے، ان سب نے مشاہدہ کیا ہوا تھا۔ تم نے اپنے باپ دادا سے عبد المطلب کا ذکر سنا ہوگا، میں اس عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اور میں صرف عبد المطلب کا بیٹا نہیں بلکہ میں اللہ کا نبی بھی ہوں، اور میں اپنی بات میں اور اپنے دعوے میں جھوٹا نہیں، اور میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں، میں جھوٹا کیسے ہو سکتا ہوں، میں تو اس عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام کہتے ہوئے، اور یہ باقاعدہ یہ شعر آپ نے کہا، اور آپ کہتے ہوئے کفار کی صفوں میں گھسے اور چیرتے ہوئے گئے، اور پھر صحابہ آپ کے پیچھے آئے اور مسلمانوں نے وہ جنگ جو ہے وہ جیتی۔ تو حضور علیہ السلام بڑی محبت کرتے تھے حضرت عبد المطلب سے، اور ان کا ذکر آپ نے دیکھے یہاں پر کیا، ان کو ڈرانے کے لیے، ان کے اندر روب بٹھانے کے لیے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کئی دفعہ سائیکولوجیکلی بھی جو ہے وہ دشمن کو ہرایا جاتا تھا، جیسے کلاب کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ ان کے والد سے پوچھا کہ آپ اپنے بچوں کا نام ایسا کیوں رکھتے ہیں، بھیڑیا اور کلاب اور اس طرح کے نام کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم یہ نام اپنے دشمنوں کے لیے رکھتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کے دل کے اندر ایک روب اور دبدبہ ہماری اولاد کا پڑے، اور دشمن ہمارے آگے آنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچے۔ یہی بات حضرت عبد المطلب کی تھی کہ آپ کی بزرگی، آپ کا شرف، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی ہیبت، آپ کا روب اور دبدبہ، آپ کا سردار قریش ہونا اور سردار عرب ہونا ایسا مشہور تھا کہ ہر بندہ آپ کے آگے سر جھکاتا تھا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام جب غزوہ حنین میں موجود تھے تو آپ نے اپنی نسبت کو حضرت عبد المطلب سے جوڑا اور یاد دلایا کہ تم میرے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہو، بھول گئے میں کون ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا آخری نبی ہوں، اور میں اس عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کمالات اور یہ اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام و مرتبہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام دعائیں اللہ تعالیٰ حضرت عبد المطلب کے صدقے میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔